فرمایا الحمدللہ الذی آتانی ھذا الغلام الطیب الاربان، فرمایا تمام تعریفیں اس رب واسطے جس ماں اے پاکیزہ آستینہ بچہ عطا کیتا، پاکیزہ آستینہ۔ فرمایا قد صاد فی المہد علی الغلمان، فرمایا اے پنگورے دے وچ ہی سارے بچوں دا سردار ہے، پنگورے دے وچ ہی سارے بچوں دا سردار ہے۔ وَعِيذُهُ بِالْبَيْتِ ذِي الْأَرْكَانِ، فرمایا میں خانہ کعبہ دی پناہ اپنے بیٹیاں دینا۔ اور حضرت آمنہ فرمانیاں خرج منی نور عدات لی قصور الشام، فرمایا میرے اندر نور نکلا جس کی وجہ تو شام کے محلات میرے واسطے روشن ہو گئے۔ بندہ منہ دکھاونا اسا جنازہ گاہ بھر دیتا، بندہ منہ دکھاونا اسا مسجد بھر دیتی، رب منہ دکھاونا فرض نماز کا ویلا ہے تو بندی کوئی گویا رب اسا بندے کے برابر بھی مقام نہیں دیتا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ دی قدر انج نہیں کی جن کرنے کا حق ہے۔ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود پاک۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، مولایا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل ہول من الاحوال مقتحم، رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خالق جل جلالہ وعب نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ، بحمد و ثناء اور حضور پر نور شافع یوم النشور سید سروراں حامی بے کساں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دربار گور بار اندر ہدیے درود و سلام عرض کرنے تو بعد، واجب القدر بزرگوں و دوستو، اللہ کریم دا کروڑ ہا احسان ہے کہ اس اساں یہ توفیق نصیب کیتی کہ اسی اپنے حبیب مکرم نبی کریم رؤوف و رحیم نور مجسم سید العالمین سید الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذکر خیر اور آپ دی آمد دی شکریہ واسطے اور آپ دے امتی ہون دے ناتے اج اتنے موجود ہاں، اور اس گل دے اللہ تعالیٰ کا کی کرنے ہیں کروڑ ہا شکر ادا کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اساں انہاں دا امتی بنایا۔ میرے حبیب تو وہ ون کہ پہلے انبیاء جنہ دے بارے یہ تمنا کر دے رہے یا اللہ اساں حضور دا امتی بنایا ہو گیا، اساں اگر اللہ تعالیٰ انہاں دا کی بنا دیتا امتی بنا دیتا اور اسا اس واسطے کوئی دعا بھی نہیں کیتی تو یہ ساڑھے تے اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہا احسان ہے، اس واسطے کہ ساڑھے نبی اوون جڑے آج بھی ساڑھے واسطے قبر دے اندر استغفار کر رہے ہیں، قبر دے اندر کی کر رہے ہیں استغفار۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا میری امت دے اعمال میرے تے پیش ہو سن قبر دے اندر، میں جس ویلے کوئی نیک عمل ویکھ ساں میں اللہ دی تعریف بیان کرے ساں، اور اگر کوئی برا عمل ویکھ ساں تو میں انہاں واسطے کی کرے ساں استغفار کرے ساں۔ اور حضور
علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پوری زندگی اپنی امت واسطے کیا کرنے رہے؟ دعا کرنے رہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے حبیب اللہ تساں اتنا عطا کرے سی تسی راضی ہو ویسو. یہ آیت کدوں نازل ہوئی؟ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت قرآن کریم کر رہے ہیں اور آپ نے درمیان حضرت ابراہیم انہوں کا قول پڑھیا. حضرت ابراہیم اپنی امت کے بارے کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہوں کا فرمان قرآن ہی نقل فرمایا فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي. جڑا میرے پیروی کرے سی یا اللہ اس کا تو تعلق میرے نال ہے اور جڑا میری نافرمانی کرے سی تو بخشنے والا مہربان ہے. حضرت ابراہیم کا ایک قول پڑھیا. بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے فرمان پڑھیا ان تعذبہم فإنہم عبادک. اے اللہ اگر تو انہاں عذاب دے سن تیرے بندے نے. حضرت عیسیٰ اپنی امت کے بارے کہہ رہے ہیں یا اللہ عذاب دینے تو تیرے کی مانا اپنے بندے نے. تے حضور اپنی امت دا خیال آ گیا, اپنی امت دا خیال آیا. جب خیال آیا نے تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی اکھاں چو چھم چھم آنسو گرن لگ گئے. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل نے بھیجا. حالانکہ اللہ تا پتا حضرت جبرائیل نے بھیجا اور جاؤ جبرائیل جا کے پوچھو حضور کو کس چیز نے تانوں رلا دیتا, کس چیز نے تانوں رلا دیتا. حضرت جبرائیل آئے اور آ کے پوچھا تو حضور فرمایا میری امت, میری امت, امتی امتی. دوبارہ گئے رب دے کول. رب تو ساری گل دا پتا لیکن اس کے باوجود بھی رب پوچھ رہا جبرائیل میرے حبیب کی کہہ رہے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں کہ میری امت دے غم نے میری اکھاں دے وچ کے لے آئے, آنسو لے آئے. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا جا کے میرے حضور میں خوشخبری دیو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ تانوں اتنا عطا کرے سی نا تسی راضی ہو ویسو, تسی کیا ہو ویسو راضی ہو ویسو. اور حضور فرمایا جب تک میرے امتی کوئی جہنم میں جو سی میں راضی نہیں ہونا, میں قیامت الدن راضی نہیں ہونا. گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھو نا اساں زندگی گزارنے دا ڈھنگ, زندگی گزارنے دا طور طریقہ, انسان جب معاشرے چ رہنا نا تو اس کو یا تو اپنی تعلیم ہے یا اس کا اپنا تجربہ یا اس کے والدین جڑے اساں نصیحت کریں میرا بچہ ہنج کر تے ہنج نہ کر ہر معاملے چ. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اساں ایک تیسری اور سب تو بہتر اکھ بھی عطا کیتی, شریعت والی اکھ. اور میں ایک گل تانوں معاشرہ کہہ رہا, ایک گل تانوں اپنے والدین کہہ رہے ہیں, ایک گل تانوں کوئی مولوی کہہ رہا. تسی دیکھو میرے حضور کی فرما رہے, میرے حضور کی فرما رہے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے پیچھے چل سو اس دنیا بھی کامیاب ہو ویسو آخرت بھی کامیاب ہو ویسو. اس واسطے یہ تیسری اکھ اساں شریعت والی حضور عطا کیتی, حضور کی عطا کیتی. اس واسطے تا حضور دی حدیث پاک ہے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. فرمایا مومن دی فراست اور مومن دی بصیرت کو ڈرو اس واسطے کہ وہ اللہ دے دتے نور نال دیکھ رہے ہونا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا ادب اگر کرے سو کہ کرے سو ادب کرے سو اس دنیا دے وچ بھی اللہ نعمت عطا کرے سی, اس دنیا دے وچ بھی اللہ ساریاں خیر تے بھلائیاں نصیب کرے سی اور آخرت دے وچ بھی کی کرے سی خیر تے بھلائیاں نصیب فرماسی. اس واسطے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن اس میں رب فرمانا نا اور منافق کی کرے نے حضور دھوکہ دینے, منافق کی کرے نے حضور دھوکہ دینے. قرآن فرمایا او حضور دھوکہ نہیں دینے یخادعون اللہ, او اللہ دھوکہ دے رہے ہیں. وہ کہاں دے رہے ہیں؟ اللہ دھوکہ دے رہے ہیں. جب غزوہ بدر ہویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ چ ریت لے کے کافراں دی طرف پھینکی, کافراں دی طرف پھینکی اور پھینک تو حضور رہن. رب کے فرما رہا قرآن فرمایا ولکن اللہ رما, حضور نہیں پھینک رہے یہ تو اللہ پھینکی. یہ ریت کیا پھینکی؟ اللہ پھینکی. جب صلح حدیبیہ ہویا 1400 صحابہ نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی, ہاتھ کی
بیعت کی ہاتھ حضور دا. رب قرآن میں فرما رہا انما یبایعون اللہ, وہ اللہ دے ہاتھ بیعت کر رہے ہیں, وہ اللہ دے ہاتھ کیا کر رہے ہیں. جب حضور نے آخرت میں ارادہ کیتا, قرآن فرما رہا واللہ یرید الاخرہ, حضور نہیں ارادہ کر رہے, اللہ آخرت کا ارادہ کر رہا. گویا حضور کا ارادہ اللہ کا ارادہ, حضور کا بیعت کرنا اللہ دے بیعت کرنا, حضور کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خرید و فروخت کرنا جنت وہ اللہ کا خرید و فروخت کرنا, کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب نہ پیار ہی اتنا, اللہ اپنے حبیب نال پیار ہی اتنا. جڑا کم حضور کیتا فرمایا حضور پسند نہیں کیتا میں کیتا. یہ اللہ عز و جل دی محبت ہے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال. اور جب حضور اس دنیا تے تشریف لے کے آئے, حضور کمزوراں دا سہارا بن کے آئے, کمزوراں دا سہارا بن کے آئے. حضرت مائی آمنہ آپ فرمانیاں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے شکم میں اتھر دے اندر آئے, میرے مبارک پیٹ دے اندر آئے, تو اس ویلے طرح طرح دے خیالات میرے ذہن دے اندر کہ انہوں دے والد موجود نہیں ہے نا. اگر بچی پیدا ہو گئی, عرب دے معاشرے والے بچیاں بڑا منحوس سمجھنے, بچیاں بڑا منحوس سمجھنے. فرمایا اے سارے تفکرات, اے میرا بچی دی تربیت کیویں ہو سی, پرورش کیویں ہو سی, اے سارے سوچاں اے ساریاں گلاں میرے ذہن دے اندر موجود ہیں. فرمایا ایک دن میں سوئی نا, خواب دے اندر دیکھ رہی ہاں کہ ایک گونگریالاں بالاں والے, درمیانے قد والے, سونے چہرے والے وہ میرے خواب چائن اور آخنے یا آمنہ تو حنیًا لکے, اے آمنہ تو انو مبارکہ ہومن, اے آمنہ تو انو مبارکہ ہومن. میں پوچھا کس چیز بھی مبارک؟ فرمایا انکی حملتی بسید هذه الامہ, فرمایا تسی اس امت دے سردار دی ماں مرن آ رہی ہو. فرمایا ہر مہینے کبھی کوئی نبی میرے خواب چارن, کبھی کوئی نبی میرے خواب چارن. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت پاک دا وقت آیا, فرمایا میں دیکھا ترے عورتاں جڑیاں آ رہی ہیں اگے اگے, حضرت آدم دی زوجہ حضرت مائی حوا, پیچھے حضرت مریم, پیچھے فرعون دی مومنہ بیوی حضرت آسیہ, اور انہوں نے پیچھے تا حد نظر عورتیں عورتیں میں نظر آ رہی ہیں, عورتیں میں نے کیا آ رہی ہیں نظر آ رہی ہیں. جب میں پوچھا بھائی کون عورتیں, فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سید الانبیاء تشریف لے کے آ رہے ہیں. یہ ساری عورتیں تمہیں مبارکباد دین واسطے آ رہی ہیں, یہ جنت دیا حوراں جڑیاں تمہیں کی دین آ رہی ہیں, مبارک دین آ رہی ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی جڑی دایا سن, دایا حضرت شفا حضرت عبدالرحمن بن عوف دی والدہ محترمہ, او فرمانیاں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے ہاتھاں تے آئے نا, فرمایا فادا لی ما بین المشرق والمغرب, فرمایا مشرق اور مغرب میں میرے واسطے روشنی ہوگی, میرے واسطے کی ہو گئی روشنی ہو گئی. اور اس طرح کی روشنی ہوئی, فرمایا میں شام دے محلات دیکھ لے, شام دے محلات. اور حضرت آمنہ فرمانیاں خرج منی نور عدات لی قصور الشام, فرمایا میرے اندر نور نکلا جس کی وجہ تو شام دے محلات میرے واسطے روشن ہو گئے, شام دے محلات میرے واسطے روشن ہو گئے. اور حضرت عبد المطلب جڑے دادا ہے, جڑے حضور دے کیے دادا ہے, اور تسی دسو جڑا بیٹا اس دنیا تو چلا جائے بات اس دا بیٹا پیدا ہوئے, دادا دی خوشی دا عالم کی ہو سی, خوشی دا عالم کی ہو سی. حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ دے اندر موجود ہیں, ایک بندے آ کے پیغام دیتا کہ تہاڈا جڑا مرحوم بیٹا عبداللہ انہاں دے گھر کے پیدا ہویا, بیٹا پیدا ہویا. فرمایا فوراً اتھے دوڑے, ہے بزرگ لیکن اس قدر خوش ہوئے کہ دوڑے اور جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ دیکھا, چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھ کے عربی کے اشعار پڑھے. فرمایا الحمدللہ الذی آتانی ھذا الغلام الطیب الاربان, فرمایا تمام تعریفوں اس رب واسطے جس ماں اے پاکیزہ آستینہ بچہ عطا کیتا, پاکیزہ آستینہ. فرمایا قد صاد فی المہد علی الغلمان,
فرمایا یہ پنگوڑے دے وچ ہی سارے بچوں کا سردار ہے، پنگوڑے دے وچ ہی سارے بچوں کا سردار ہے۔ وَعِيذُهُ بِالْبَيْتِ ذِي الْأَرْكَانِ، فرمایا میں خانہ کعبہ دی پناہ اپنے بیٹیاں دینا۔ وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ نے اٹھائے عبد المطلب نے اور کعبہ شریف لے آئے، جب سینہ کعبہ دے اندر آئے نا تے کعبہ دے اندر آواز آئی الحمدللہ الذی قد طہرنی ربی من انجاس المشرکین والاوثان۔ کعبہ دے وچ تساں پتہ 360 بت رکھے، 360 بت رکھے۔ جب حضور کعبہ دے وچ تشریف لے آئے نا تے کعبہ دے اندر آواز آئی کہ تمام تعریفاں اس رب واسطے جس ماں بتاں دی پاک گندگی تو پاک کر دیتا، بتاں دی گندگی تو پاک کر دیتا۔ ہن عرباں دا دستور ہے کہ اپنے بچیاں دودھ پلانے واسطے کھلی فضائش بھیجنے، گاؤں دے علاقے بھیجنے تاکہ خالص عربی زبان سیکھ سکن، انہاں دی پرورش اچھی ہو سکے۔ حضرت مائی حلیمہ واقعہ تو تساں سنایا لیکن اس کو بیان کرنے نال ایمان اس کیوں نہ تازگی آؤندی۔ حضرت مائی حلیمہ فرمانیاں میں ایسی گڈی دے سوار ہاں جیڑی بالکل لاغر اور کمزور ہے، چل نہیں سکنی۔ فرمایا میرا اپنا بیٹا عبداللہ بھی میری گود ہے اور میرے سینے پر دودھ بھی کوئی نہیں، ساڑھے نال ایک اونٹ نہیں وہ بھی کمزور ہے، اس نے بھی کوئی دودھ وغیرہ نہیں۔ حال ہے کہ ساری گڈی بھی کمزور جس میں پیسی سوار ہاں، ساری اونٹنی بھی کمزور، اسی خود بھی کمزور، میرا بیٹا ساری رات رونا رانا بھوک دی وجہ تو، نہ اساں نیند آنی بھوک دی وجہ تو، نہ ساڑے بیٹیاں نیند آنی، لیکن وقت بھی اسی چل پے کہ کوئی بچہ لے آئیے۔ اور اس ویلے عرب دا دستور ہے دایا عورتاں ہونی ہیں، بچہ لے رہنی ہیں، اور جب واپس آنے ہیں تو انہاں کی ملنا ہے؟ انعام ملنا ہے۔ کی ملنا ہے؟ انعام۔ اس کی انہوں نے گزر بسر رہی۔ فرمایا میرے ساتھ اور بھی کافی ساری عورتیں ہیں جہاں بچے لین آ رہی ہیں، بچے لین آ رہی ہیں۔ فرمایا جب ساری عورتیں پہنچ گئی اور عورتیں میں نہیں انہیں پتہ چلنا عبد المطلب دا پوترا یتیم ہے، کوئی لین واسطے جانا نہیں، اس واسطے کہ بعد انعام کی کوئی امید نہیں ہے، والد ہی زندہ نہیں ہیں۔ اور فرمایا ادھے عورتیں مہنگیاں نہیں تے ماں کو بچہ دینا کوئی نہیں، ماں کو بچہ حضرت حلیمہ اس واسطے کہ میں خود بھی کمزور، میری اونٹنی بھی کمزور، میری سواری بھی کمزور، میرا بیٹا بھی میرے کو موجود ہے، کوئی بچہ نہیں دینا کہ انہوں نے اپنا بیٹا بھوک دے نال رو رہا، ساڈے بیٹے نہ کی دینا۔ فرمایا ساریاں دائیاں بچے مل گئے، ساریاں دائیاں بچے مل گئے، میں نے کوئی بچہ نہ ملا اور میں بڑی شرمندہ کہ میں واپس ویسا تے خالیت۔ باقی دائیاں کیا آکسن وہ میرا مذاق اڑا سن، میں خالیت ویسا۔ تو میں نے اپنے شوہر حارث وہ کہنے لگے کہ حلیمہ پریشان نہ ہو، جا کے وہ یتیم ہی لے آؤ، جا کے وہ یتیم بچہ ہی لے آؤ۔ فرمانیہ میں دل تو میرا ٹوٹا ہوا سی لیکن وقت بھی میں چلی گئی اور جا کے حضرت آمنہ کو، اور حضرت آمنہ اے فرمانیہ نے حلیمہ اگر تنو انعام دی امید نہ تے انعام وغیرہ کوئی نہیں، اس بچے کا باپ اس دنیا تو چلے گئے نا، ایک دادا ہے میرے بزرگن، اس واسطے سوچ سمجھ کے میرا بیٹا لے جائیں۔ حضرت حلیمہ فرمانیہ ٹھیک ہے میں لین جو آئی ہیں تو تہاڈا بیٹا میں، تاکہ میں اس گل تو بچ بن جاؤں کہ باقی عورتیں میں گلا نہ کرن کہ تمہیں تو بیٹا ہی نہیں ملیا۔ حضرت آمنہ فرمانیہ نے حلیمہ تو لے کے جا یا نہ لے جا، ایک باری اس حبیب ویکھ لے، ایک باری اس بچے ویکھ لے۔ اور حضور اندر سو رہے ہیں، حضرت آمنہ میں لے گئی، فرمایا حضور سو رہے ہیں، آپ دے تلے سبز رنگ کا کپڑا بچھایا، آپ سو رہے ہیں اور اتنے سفید رنگ کا کیا ہوا کپڑا بچھایا ہوا۔ حضرت آمنہ جب کپڑا پچھا کیتا نا حضرت حلیمہ فرمانیہ میں حیرت دا مجسمہ بن کے کھڑی ہو گئی، حیرت دا مجسمہ بن کے کھڑی ہو گئی، کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے سونے نے اتنے خوبصورت ہیں، فرمایا میں پوری زندگی ایسا بچہ نہیں دیکھا، پوری زندگی ایسا بچہ میں نہیں دیکھا۔ فرمایا میں حضور نے سینے مبارک پہ ہاتھ رکھا نا حضور نے اکھاں کھول دیتی، اکھاں کھول دیتیاں، جب اکھاں کھولیاں نا سرمگی اکھاں اور انہوں نے بچوں روشنی نکل رہی جیڑی آسمان آ لگ رہی،
اور حضور مینو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، مینو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ حضرت آمنہ فرمانیاں کہ بات حضرت حلیمہ دیر نہیں آئی، دیر فرمایا اتنا سونا بچہ، اتنا خوبصورت انعام ملے یا نہ ملے، یہ بچہ دے دیو۔ فرمایا میں بچہ گود وچ لیا اور لے گئی حضرت حارث دے کول، شام دا وقت آیا، جدو میں بچے نو سینے دے نال لایا میرا سینہ دودھ نال آباد ہو گیا، میرا سینہ دودھ نال، او سینہ جس وچ پہلے کوئی بھوک دی وجہ تو دودھ موجود نہیں سی، جب حضور علیہ السلام نے دودھ پی لیا آپ نے بائیں طرف کیتا لیکن آپ نے دودھ نہیں پیتا، اپنے بھائی دا حصہ، اپنے بھائی دا حصہ عبداللہ دا۔ فرمایا میرے خامن محترم حضرت حارث وہ گئے، جا کے انہوں نے کی کیتا، اونٹنی بھی تلے دونوں بس، انہوں نے پتا سی دودھ نہیں سی، لیکن حیران ہو گئے کہ اونٹنی بھی کھیری دودھ نال بھری ہوئی ہے، دودھ نال بھری ہوئی ہے۔ فرمایا وہ پہلی رات ایسی ہے میرا بیٹا عبداللہ پیدا ہوا کہ میرا بیٹا بھی چونکہ وہ پیٹ بھر چکا ہے، میری سینہ بھی دودھ نال آباد ہو گیا، ساری اونٹنی بھی کھیری بھی کیا آ گیا، دودھ آ گیا۔ فرمایا میرے بیٹے نے بھی جی بھر کے پیتا، حضور علیہ السلام نے بھی جی بھر کے پیتا، میں بھی دودھ جوڑا اور اونٹنی میں رج کی پیتا، میرے خامن نے بھی پیتا، اسی رات سکون نال ستے، سکون نال، حالانکہ پہلے کی کیفیت تھی، راتی نیند ہی نہیں آنی۔ فرمایا راتی سکون نہ دے تو ستے نا، صبح اٹھے تو میرے خامن کہنے لگے یا حلیمہ واللہ لقد اخذنا نسمۃ مبارکہ، فرمایا اے حلیمہ لگنا انجے کوئی پاک روح ساڑے گھر آ گئی، کوئی پاک روح ساڑے گھر آ گئی۔ فرمایا جب میں واپس گئی اس او گدی جیڑی چلنی نہیں گئی، فرمایا سارا تو اگے جا رہی، سارا تو اگے جا رہی۔ اور جب میں اپنے قبیلے پہنچ گئی اتنے حضور دی برکات، جس طرف میری بکریاں مینیاں پیٹ بھر کے شامی واپس آؤں، کھیریاں دودھ نہ آئی کیوں آئی آن بھائی لوگ دنیا بھی آخنے اتنے اپنی بکریاں چگاؤ جتنے حلیمہ دیا چرنیاں۔ اور فرمایا اس پورے محلے کے اللہ نے رحم فرما دیتا، کس طرح؟ فرمایا اگر کوئی بیمار ہونا ہے نا، حضور کی برکات ہیں، کوئی بیمار ہونا ہے نا، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیرت کی کتاب ضیاء النبی کے اندر ایک چیز لکھی، فرمایا کوئی بیمار ہونا ہے نا وہ ساڑھے کو آ رہے ہیں، ساڑھے گھر آ رہے ہیں، اسی تو ڈاکٹر کو رہنے نا، فرمایا وہ ساڑھے گھر آ رہے ہیں، کی کریں نے حضور کا نہ جی ہاتھ لے کے نا اپنی بیماری والی جگہ تے پھیرا، اللہ شفا عطا کر دینے، اللہ کیا کر دینے یا شفا عطا کر دینے یا۔ اور فرمایا بندے تا ایک طرف رہے، اگر کسی بھی کوئی بکری بیمار ہو بن جا، کسی بھی اونٹنی بیمار ہو بن جا، فرمایا او نے حضور علیہ السلام کا ہاتھ مبارک ان دیتے پھیرنے، اللہ کریم انہاں میں شفا عطا کر دینے، انہاں میں کی کر دینے یا شفا عطا کر دینے یا۔ حضور علیہ السلام دی برکاتن جڑیاں خانہ کعبہ میں نصیب ہوئیاں، حضرت آمنہ بھی نصیب ہوئیاں، حضرت حلیمہ بھی نصیب ہوئیاں، اور حضرت حضور واپس آئے نا، اور حضرت ابو طالب جڑے انہوں نے چچا ہے انہوں نے پرورش کے اندر آئے، تو حضرت ابو طالب فرمانے میرے اولاد کافی زیادہ ہی، میری اولاد کافی زیادہ ہی اور مالی حالات کمزور ہے، لیکن اے ہونا ہے حضور دی برکات، جدو آپ میرے کول آئے پرورشی چاہے، جدو دسترخوان پہ حضور موجود ہونا نا میری ساری اولاد پیٹ بھر کے کھانا کھا لی، میری ساری اولاد کے کری لی پیٹ بھر کے کھانا کھا لی، اور جب حضور موجود نہ ہونا تو انہوں نے پیٹ بھرنا نہیں آ۔ اسی طرح حضرت ابو طالب فرمانے دودھ ہونا ہے نا میرے کو دودھ اس کا پیالہ، فرمایا اگر پہلے حضور پی گنا نا بعد میری ساری اولاد پی لی، انہوں نے پیٹ بھر دینے، انہوں نے پیٹ بھر دینے، اور اگر پہلے حضور نہ پیوا نا تو انہوں نے پیٹ بھرنے نہیں۔ تو یہ حضور کی برکاتن جڑیاں کیا ہوئیاں حضرت ابو طالبہ میں نصیب ہوئیاں، حضرت حلیمہ میں نصیب ہوئیاں، خانہ کعبہ میں کیا ہوئیاں نصیب ہوئیاں، اور اس پوری دنیا نصیب ہوئیاں، پوری دنیا کی ہوئیاں نصیب ہوئیاں، آسانی نصیب ہوئیاں، اس واسطے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور ایک گل صرف امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے فرمایا، میری امت اگر نیکی دا ارادہ کرے گی، نیکی دا
حالہ نیکی کیتی نہیں، اللہ تعالیٰ نیکی دا اجر عطا کر دینا، نیکی دا اجر عطا کر دینا. اور اگر نیکی کر گئی نہیں تو اس دا اجر 10 گنا یا اس تو بھی زیادہ خلوص کے مطابق اللہ کے کر دینا، بڑھا دینا. اور اگر میری امت گناہ کا ارادہ کرے نہیں تو اللہ گناہ لکھنا نہیں ہے. اور گناہ کا ارادہ کر کے اگر گناہ کا ارادہ چھوڑ دیتا اللہ بات بھی ایک نیکی لکھ دینا، بات بھی ایک نیکی لکھ دینا. اور اگر گناہ کر لیا تو نیکی کی تھی تو 10 گنا یا 700 گنا یا اس سے زیادہ اجر. اور اگر گناہ کر لیا فرمایا اگر گناہ کرنے صرف ایک گناہ دا جڑا سزا ہے وہ لکھی وینی، ایک گناہ لکھا وینا، زیادہ گناہ نہیں لکھے وینے. اور پہلی امتوں واسطے یہ چیز کوئی نہیں، بلکہ وہ تو گناہ کرنے پہلی امت والے تو انہوں نے گھر کے دروازے اتنے لکھا رہنا ہے، گھر کے دروازے اتنے لکھا رہنا ہے. اور اسی تو گناہ کے واسطے توبہ کریے اللہ کے کر دینا، قبول کر دینا. انہوں نے گناہ کی معافی یہ کہ گھر کے دروازے کے اتنے لکھا گیا کہ اس بندے نے گناہ کیتا. اور معافی کیویں ہو سی؟ فرمایا دشمن کے مقابلے جاؤ اور اپنے آپ قتل کرو، اپنے آپ قتل کرو، وقت تھوڑا گناہ معاف ہو سی، وقت تھوڑا گناہ کیوں سی معاف ہو سی. ساڑھے واسطے کی وے اللہ دے حضور دعا کرو اللہ گناہ معاف فرما. آخری گل جو میں پیغام دینا چاہ رہا وہ یہ ہے کہ اسی زبان نہ آخر ہیں عشق رسول میں موت بھی قبول ہے. وہ موت اسی قبول کرنے ہیں لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی شریعت دے احکام منے میں نہ. نماز دا ٹائم ہوئے نماز نہ پڑھ، آج ہی زور دی نماز ہو سی ساڑھے کو ایک صاف بھی پوری نہ ہو سی. کیا پھر ایسا حضور دی میلاد دا حق ادا کیتا؟ میلاد دا حق ادا اساں نہیں کیتا. حقیقی جیڑی محبت ہے نا انسان دے عمل اچ کیوں نہیں نظر آتی، اس عمل اچ کیوں نہیں؟ ایک کھوکھلی محبت ہے، اتو تو محبت دا وا بندہ جا کے ماں اپنے والد صاحب کا بڑی محبت ہے. میں ایک مثال دینا، والد صاحب نہ بڑی محبت ہے تے والد صاحب جیڑی گل آکھن اس تے عمل نہ کرے، کیا وہ محبت دے دعوے سچا سی؟ اس واسطے اسی یہ آخنے حضور دی محبت موت بھی قبول ہے لیکن آپ دے آکام دے تے عمل پیرا ہونا قبول نہیں ہے. کل امن نہ ساڑھے کو کل مسجد بری ہونی، مسجد بری ہونی. آج میلاد دی محفل ہے ساڑھے کو کتنے بندے موجود ہیں، جنازہ ہوئے تے مسجد جنازہ گاہ کی ہونی بری ہونی، نکاح دی تقریب ہوئے مسجد بری رہنی، ان کوئی محفل ہوئے مسجد بری رہنی. کیوں؟ بننا منہ دکھاونا، کیوں بننا منہ دکھاونا. اس واسطے کل بھی بھائی 80 مرساں ساڑھے کلن بھی کوئی اسی 80 مرساں سڑے جنازے تے بھی کوئی اسی. بننا منہ دکھاونا ایسا جنازہ گاہ بھر دیتا، بننا منہ دکھاونا ایسا مسجد بھر دیتی. رب منہ دکھاونا فرض نماز کا بیلا ہے تو بندی بھی رب ایسا بننے کے برابر بھی مقام نہیں دیتا. وما قدر اللہ حق قدری ہی، اللہ دی قدر انج نہیں کیتی جنہیں کرنے دا حق ہے. حالانکہ دنیا کوئی شے نہیں، یہ دنیا کوئی چیز نہیں ہے، یہ دنیا دھوکے دا سامان ہے. میں اکثر مثال دینا، دیکھو نا یہ جس بندے بلب بنایا جڑا جل رہا وہ کدی بھی اپنے بلب دی اس کمپنی جیڑی ہے کدی بھی اپنے بلب دی عیب بیان نہ کرے سی بھائی اس اے عیب ہے. اگر عیب بیان کرے تو گھنا کہنے گھنا ہمیشہ خوبی بیان کرے سی، اتنے گھنٹے جلنا آ جی انج کرنا آ جی اتنے وارٹ آ جی ساری گلاں خوبیاں بیان کرے سی. ہر کمپنی اپنے پروڈکٹ بھی کیا کرے گی خوبی بیان کرے گی. تے اللہ جل نے دنیا بنائی ہے اور فرمایا دھوکے دا گھر نے، یہ فرمایا اور دھوکے دا گھر نے اس وچ لگ کے آخرت نہ بھول وجے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اللہ تعالیٰ نے دس دیتا ہر کمپنی اپنی بنائی چیز کی تعریف کرے گی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے رب نے دنیا بنائی ہے اور فرمایا دھوکے دا گھر ہے. یہ فرمایا دھوکے دا گھر ہے. رب تے آگاہ کر دیتا ہوں ساڈا یہ ذمہ داری کہ اس دھوکے دے گھر کے پیچھے لگ کے ایسی سمجھو ساری دنیا یہی ہے
حالانکہ ایک دن اکھ بند ہو جانی پر عمل دا موقع ساڈے کول نہیں ہونا. اس واسطے حضور دا حقیقی میلاد اسا تا مناسیے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دتے ہوئے احکام دے تے کرساں عمل کرساں. ورنہ ساری رات محفل میلاد وچ بیٹھے رہو, سویرے اٹھ کے نماز نہ پڑھو تو کہ تساں عمل کیتا. میلاد دی محفل وچ جانا مستحب, کلن تے جانا مستحب, نکاح تے جانا مستحب, جنازے تے جانا فرض کفایہ, 4 بندے بھی پڑھ جنن تے کافی ہے. فرض کفایہ تے اساں ادا کیتے, کلن والے مستحب بھی کیتے, میلاد والے مستحب بھی کیتے, نکاح والے مستحب بھی کیتے, مسیتیاں بھریاں, جے فرض رہا اس ویلے چھوڑ کے گھر بیٹھ گئے. فرض کا ٹائم آیا مسجد بندے کوئی نہیں یا 4 بندے الا ماشاءاللہ. اس واسطے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے سچے اور پکے عاشق بنو, محبت بھی ہوے, زبانی محبت بھی ہوے, دلی محبت بھی ہوے اور عملی محبت بھی ہوے. اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.